اور بڑے دبک اعلان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری وفاق المدارس کی بورڈ میں نہ کوئی خیانت ہے اور نہ کوئی غداری ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی نقل ہے، نہ متبادل ہے. لیکن آپ کے سکول میں اس سال ایک صحافی جانا چاہا، اس کو اندر جانے نہیں دیا گیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ اندر جانے کیوں نہیں دیا گیا. میں صرف یہاں تک کہہ سکتا ہوں، آگے اللہ حافظ. دیکھیں بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، برا نہ مانیے، بڑے افسوس سے اصلاح کی نیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو بورڈ ہے، وہاں ہم ان صحافی حضرات کو، ہمارے اپنے بھائی ہیں، اس دفعہ میں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم لوگ ہر مجلس میں جا رہے ہو اور یہاں آپ کے یہاں سینٹر ہے وفاق المدارس العربیہ کی، اس کی وزٹ نہیں کرتے، اس کو سینٹر کو دیکھتے نہیں ہو کہ اس سینٹر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کی رپورٹ آگے بھیجنی چاہیے. انہوں نے بڑی اجازت کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم سے غلطی ہو گئی. انہوں نے بھی آئے اور دیگر پہ ہم مہمان گرامی کو ہم دعوت دیتے کہ ہمارے سینٹر کو دیکھو اور یہاں چیک کرو کہ یہاں کوئی غلطی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، کوئی خیانت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر اساتذہ یہاں سے آپ کو خیانت سکھائے، یہاں سے آپ کو غداری سکھائے، تو آپ آگے جا کے کیا بنو گے؟ آگے جا کے جہاں جس فیلڈ میں جاؤ وہاں پہ آپ کی یہی اخلاق اور یہی عادات ہوں گے. وہاں پہ اس کی ضرورت آپ کے والدین ہوں گے، اس کی ضرورت آپ کی یہی والدین ہوں گے جو آپ کو یہاں پہ سکھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، دو تین ساتھیوں نے دوسرا عنوان آپ کا ہے تقسیم انعامات کا. اور مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کے آگے بڑھنا اور آگے نکلنا چاہتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ آگے جانا چاہتا ہے، وہ پیچھے رہنا نہیں چاہتا. اگر ایک بندے نے نمبر حاصل کی، وہ فرسٹ نمبر آیا، تو دوسرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں. یہی مسلمان کی شان ہے اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں اس وقت کی جو بچے ہیں یہاں بھی آپ کی حوصلہ افزائی ہو، آپ کی حوصلہ شکنی نہ ہو اور آپ کی صحیح تربیت ہو، تو یہ کوئی ممکن چیز نہیں ہے کہ آپ جا کے بڑے بڑے پوسٹ میں جاؤ گے اور اپنی قوم اور ملت کی خدمت کرو گے. جہاں یہاں سے یہ نیت کر کے آپ نکلو گے تو آگے جا کے بڑے بڑے پوسٹ میں آپ جا سکتے ہو. کوئی جانے والے کوئی فرشتے نہیں جا رہے، اور آپ جا کے ڈاکٹر کلیم بھی بن سکتے ہو، آپ جا کے ابوالکلام آزاد بھی بن سکتے ہو، آپ جا کے افلاطون جیسے لوگ بھی بن سکتے ہو. یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے، بن سکتے ہو. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، یہاں سے ہمارے بچے سلیکٹ ہو کے جا رہے ہیں، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا کہ کوئی بڑے پوسٹ کی طرف کو گیا ہو. پتہ نہیں کہاں سے واپس آ رہے ہیں اور کیا سوچنے کی جا رہے ہیں، یہ ہمیں اس کی کوئی اندازہ نہیں. چاہے یہ کہ اساتذہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور جگہ جگہ پہ ان کی رہنمائی کرنا چاہیے. آگے سے دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر بن گیا، ہمارے ملک میں آمریت ہے، کئی سالوں سے آمریت مسلط ہے، اور یہی آمریت کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے لوگوں کی بھی کیا حاصل ہوگی وہاں پہ دیکھا. وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سب سے پشیمان اور ندامت مجھے اس چیز کی ہے کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی، ایٹمی ملک بنایا. وہ بھی بچا گیا ہے، اس نے نظر بندی اور پیٹ کی زندگی گزاری، وہاں سے وہ فوت ہو گیا اور عام بندے کی طرح عام مقبرے میں وہ دفن ہے. یہی آمریت کے اختتام کے لیے، یہی آمریت کے دم توڑنے کے لیے اس وقت آپ کی علماء کی جمعیت علماء اسلام میدان کارزار میں گرم میں اور نکلی ہوئی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ سے ملک میں انقلاب لائے اور پاکستانیوں کا انقلاب بدل دے. انہوں نے اپنی شکر کی بات کی ہے، وہیں پہ اپنے والدین کی شکریہ ادا کرنے کی بھی ذکر کی ہے. انشکر لی ولوالدیک، جہاں جگہ جگہ پہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اعبدوا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو قرآن کریم نے والدین کی مرتبہ اپنے بعد والدین کی مرتبہ رکھی ہے، اور یہی وہ والدین ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ اگر والد ناراض ہوا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، والد اگر راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. اگر کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور
और फरमानदारी पूरी की, लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की, वालिदैन से आग हो गया, तो उसको जन्नत में भी दाखिल नहीं किया जाएगा, जहन्नुम में भी वो आराम में होगा। यही वजह है कि वालिदैन की नाफरमानी उसको जन्नत में जाने नहीं देगी और अल्लाह ताला की इताअत उसको जहन्नुम में जाने नहीं देगी। तो मेरे भाइयों, ये यौम वालिदैन के कोई मामूली चीज नहीं है। वालिदैन वो लोग हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान के ऊपर वालिदैन के हुकूक हुआ करते हैं, और यही वालिदैन के अगर किसी बंदे ने सही तरीके से वालिदैन की तरबियत और वालिदैन की इताअत इख्तियार की तो वो बंदा कामयाब हो जाएगा। अगर वालिदैन की किसी ने नाफरमानी की तो वो दुनिया में भी रुसवा और दलील होता और आखिरत में भी रुसवा और दलील होता। लेकिन इसके बराबर अल्लाह ताला ने दोनों तरफ रियायत रखी है। एक तरफ बच्चों को, औलाद को कहा कि वालिदैन की इताअत करो, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने वालिदैन को भी कहा कि अपनी औलाद की सही तरबियत करो। यही औलादें अगर इनकी सही तरबियत ना हो तो यही औलाद आगे जाके गुमराह हो जाएगी। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला इस्लामी फितरत और तौहीद की फितरत और तौहीद के अकीदे के साथ पैदा होता। लेकिन फ़अल्लाहु यहूदानिही और युनसरानिही और युमज्जिसानिही, उसके बाद वो अपने वालिदैन के ताबे होकर या यहूदी बनते या नसरानी या मजूसी बनते। मतलब ये है कि हर बच्चा इस्लामी फितरत के साथ पैदा होता, लेकिन वालिदैन के गोद में बैठकर वालिदैन के ताबे होकर या तो वो यहूदी बनता या नसरानी या मजूसी बनता। देखिए मेरे अजीज तलबा, वालिदैन और असातिज़ा में कोई फर्क नहीं है। वालिदैन आपकी जिस्म की तरबियत करते हैं, असातिज़ा आपके रूह और आपके अखलाक और आपकी बातिनी सलाहियतों की तरबियत करते हैं। वालिदैन और असातिज़ा एक ही है। इसी तरह अगर किसी उस्ताद ने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, औलाद उसके तालिब इल्म की अगर सही तरबियत नहीं की, तो वो तालिब इल्म आगे जाके वो क्या बनेगा, वो गुमराह हो जाएगा, वो सही रास्ते से भटकेगा। एक वाक़या लिखा हुआ किताबों में कि एक बंदे की एक बच्चा डाकू था, बागी था हुकूमत का, उसको फांसी का हुक्म दिया गया। तो जब फांसी के वक्त करीब हुआ तो उसको पूछा गया कि आपकी आखिरी कोई तमन्ना है तो बताओ। उसने कहा कि मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मेरी फांसी के वक्त मेरे सामने मेरे साथ मेरी वालिदा मौजूद हो। उन्होंने कहा कि ये कोई तमन्ना है कि आखिरी तकलीफ के वक्त आप अपनी वालिदा को भी उस तकलीफ को दिखाते हो। उसने कहा नहीं, मेरे ये आरज़ू है कि मेरी वालिदा मेरी फांसी के वक्त वो साथ में देख ले, मैं तड़पता जाऊंगा और मेरी वालिदा देखती जाएगी। तो लोगों ने पूछा ये क्या वजह है? उसने कहा कि वजह ये है कि जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी वालिदा ने कहा कि जाओ 2 रुपए का बाजार से अंडे ले लो। मैंने जाके 2 अंडे, एक अंडा छुड़ा लिया और एक अंडा दुकानदार से मैंने खरीदा और 1 रुपया भी मैंने वापस ली। लाके वालिदा को मैंने दिया कि ये, उसने कहा कि रुपया भी लाए और साथ अंडा भी पूरा। तो मैंने कहा कि ये अंडा मैंने चुरा कर लाया है और पैसे भी मैंने बचा लिया। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ये चोरी अच्छी चीज है, क्योंकि मेरी वालिदा ने तो कोई डांट डपट नहीं की, लिहाजा उसके बाद मैंने चोरी शुरू की, यहाँ तक कि मैं फांसी के तख्ते पर पहुंचा। तो ये गलती सबसे पहले मेरी वालिदा की है। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस तकलीफ के वक्त मैं जब तड़प जाऊँ